بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں دو باتوں سے بڑا امپریس ہوا. ایک فیصل مغل نے جو بات کی کہ ہم یہاں تقریریں تو کرتے ہیں لیکن یہ بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے. بات فیصل مغل نے بالکل صحیح کہی. اور پھر میرا چھوٹا بھائی ہے سلمان اکرم راجہ, آپ ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, آپ کے لیڈر, اس ملک کے لیڈر, سابق وزیر اعظم 3 سال سے جیل کے اندر ہیں. آپ بتائیں, ہمیشہ وکلا اور جماعتیں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ساتھ چلتی تھیں, ہر اسٹرگل ہوئی. 2007 میں بھی آپ دیکھیں وکلا تحریک میں سیاسی جماعتیں, اس وقت وہ باقی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن چکی ہیں. آپ یہ مانیں, آپ نے بات کی کہ گور صاحب کرتے ہیں یہ جنگ ہے جنگ ہے جنگ ہے. کہاں ہے جنگ؟ ہمیں کہاں لڑنی ہے جنگ؟ ہمارے لیڈران کون ہیں جو ہمیں جنگ لڑائیں گے؟ یہاں لوگوں نے, احسان نے بات کی کہ جی ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے لیکن آپ ہمیں لائے عمل دیں. آج ایک ریزولوشن پاس ہوگی, وہ آپ سب اس پہ ایگری کر لیں گے, کیا ہوگا اس کے بعد؟ ایک لاہور میں کنونشن ہو جائے گا. آپ ہمیں بتائیں. دیکھو سلمان, مفادات آپ کی جماعت میں بھی ہیں, مفادات وکلا میں بھی ہیں. جب تک یہ مفادات آپ کنٹرول نہیں کریں گے کوئی ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. آپ کو مجھے کنٹرول کرنا ہوگا. آپ ایک جماعت ہیں, آپ جماعت ہیں جو ایک اپوزیشن کی جماعت ہے, اور ہم لوگ بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں. ہم ساتھ آپ کے چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ تو نکلیں سڑکوں پہ, آئیے نکلیے. ہم نے وہ دیکھا نومبر 2024 میں کیا ہوا, ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے اسلام آباد پنڈی کے اندر. آپ کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ دیکھیں تو اس طرح یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے چیزیں. آپ آج اس فورم سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں حسیب کو, ان کی ٹیم کو, کہ انہوں نے یہ اقبالی. سندھ ہائی کورٹ کی ہمیشہ روایت رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ یہ وہ کورٹ ہے جس نے پاکستان میں جب شب خون مارا گیا آئین کے اوپر, آئین تو نہیں تھا اس کے اوپر, ایک حکومت کے اوپر, جمہوری حکومت پہ, تو مولوی تمیز الدین خان یا برقع پہن کے آئے اسی کورٹ میں, یہ آپ کی بلڈنگ پہ, تاکہ اس وقت پوری گھیرا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے اور مختلف لوگوں نے, کہ وہ پہنچ نہ سکے. ہمارے اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین خان پارلیمنٹ کے, انہوں نے پھر بھی آ کے پٹیشن داخل کی. اور سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا آئین و قانون کے لیے. ہر تحریک جو اس ملک میں چلی ہے, سندھ نے اس میں سب سے ہراول دستے کا کیا ہے. وہ MRD موومنٹ ہو یا اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, بات آپ 26-27ویں, اب تو بات جیسے کہ 28ویں ترمیم بھی تو آنے والی ہے. ابھی سندھ کی تقسیم ہونی ہے, اس ملک کی تقسیم ہونی ہے, اس پہ بھی آپ دیکھیں کیا کیا ہونے والا ہے. کیونکہ 26ویں ترمیم یہ صرف کرائی گئی تھی تاکہ یہ 28ویں ترمیم کا راستہ صاف کیا جائے. آپ ایک آدمی کو بھول گئے, جس آدمی نے اس ملک کی تباہی میں بہت امپورٹنٹ کام کیا اس آئین کو تباہ کرنے میں, وہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ. اس کا نام جسٹس بھی کہنا مجھے شرم آتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے. اس نے سب سے پہلے ایک جماعت کے لیڈر نے کہا, آپ کو یاد ہوگا, کہ اگر یہ ریٹائر ہو جائے تو پھر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی. آئینی ترمیم جو اس نے پورا سیٹ اپ کیا, وہ بلے کا کیس اور مختلف کیسیں, اس زمانے میں سپریم کورٹ کے بار کا صدر تھا, میں جانتا ہوں اس نے کیا کیا حرکتیں ہوئی ہیں وہاں. اس نے فاؤنڈیشن ڈالی, 26ویں ترمیم اس کے زمانے میں ہوئی. پھر یہ ہمارا چیف جسٹس جو اب چیف جسٹس ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگوں نے, آپ لوگ کہتے ہیں کیسز ہم نے فائل کیے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا. مقصود بٹر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لاہور کے ساتھی, چودھری اشتیاق تھے, اب شاید چلے گئے, چودھری اشتیاق, ہم لوگ ممبر پاکستان بار کاؤنسل تھے, ہم نے چیلنج کیا. اس چیف جسٹس نے ان کیس کو لگایا ہی نہیں, لگایا ہی نہیں. ہم نے ان سے کہا کہ کیس کو لگائیے, تو بلا کے اپنے آدمی سے کہا اس کیس کو لگا دو. پھر اس زمانے میں وہ آپ کو یاد ہوگا ایک بینچ بن گئی تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے 2 ججوں, سینئر ججوں نے کہا کہ اس ترمیم کو چیلنج ہوا ہے, آپ لگا دو اس کو, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہو جائے. نہیں لگایا انہوں نے. یہ سہولت کاری ہے, یہ سہولت کاری کی اس چیف جسٹس نے. اور پھر آج دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا, 26ویں ترمیم کا کیس چلتے چلتے 27ویں ترمیم آگے وہ کیٹ پر. آج آپ ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے, اپنے لیے آپ نے ایک امینڈمنٹ کروائی, آپ کو یاد ہوگا. امینڈمنٹ یہ ہے کہ ان کے بعد پاکستان کا کوئی چیف جسٹس نہیں ہوگا.
یہ وہ آخری چیف جسٹس ہے پاکستان کے. تو آپ دیکھیں جو اپنے لیے خود امینڈمنٹ کروا کے اس وقت ایک سپریم کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے لیکن کوئی کانسٹیٹیوشنل پاور نہیں ہے اس کے پاس. کس کورٹ کی آپ صدارت کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ آپ دیکھیے آج آپ آنسو بہارے. ایک اگر وہ فائز عیسیٰ میر جعفر تھا تو آپ کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں؟ آپ دونوں نے اس آئین کو تباہ کرنے میں پورا ہاتھ دیا. اسٹیبلشمنٹ کا تو کام ہی تھا عدالت کو تباہ. کیا آپ اپنے ججوں کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ان 6 ججوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جن کو آج ٹرانسفر کیا جا رہا ہے؟ آپ آج خط لکھتے ہیں کہ یہ آزادی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ایکشن ہوگا. آزادی اب رہی کہاں گئی ہے؟ آج اپنے کورٹ کو دیکھ لیجئے, سندھ ہائی کورٹ کو. یہاں ایک چیف جسٹس ہے, وہ بینچ بھی نہیں بنا سکتے. کانسٹیٹیوشنل بینچ الگ ہے اور باقی کورٹ الگ ہے. کیا اس ملک کا کر کے آپ نے حال کر دیا ہے. تو میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو بھی فیصلہ ہو حسیب صاحب, آج ہمیں ہمارے لیڈران بیٹھے ہیں جو ابھی تقریریں کریں گے, وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں جب تک وہ نہیں بتائیں گے ہمیں کیا کرنا کیا ہے. اگر ہم آج آپ نے کراچی سے سندھ سے ہم نے اس پیس کا شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کو, ہم لوگ پٹیشن داخل جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کیا ہونے والا ہے. یہ 28ویں ترمیم, اس کے اندر سپریم کورٹ کو ہی ختم کر دیں گے. سپریم کورٹ کو ایک پروونشل کورٹ کر دیں گے. ایک میں آپ بتا رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں 28ویں ترمیم میں. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب فیڈرل کورٹ ہوگا تاکہ وہ وہاں سے ہٹیں, تاکہ وہ جو فیڈرل کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں آ جائیں. یہ چیزیں آپ کو اس کے خلاف آپ کو کرنا ہے. ایک ہی کورٹ ہونا چاہیے ہمارا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, سینئر ججز پہ مشتمل ہو. یہ جو ترمیم ہے لیکن میں آپ سے میری ایک درخواست ہے, نا امید مت ہوئیے گا. بالکل نا امید حرام ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ, ہم پہ واجب ہے کہ ہم لوگ, فرض ہے ہم پہ کہ ہم لا امید, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے, لیکن اس کو لائے عمل طے کرنے کا ہمیں ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بتائیں کہ ہم کس طرح سے آگے چلیں. اچھا, میں آخر میں کچھ شعر پڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. حسیب صاحب اجازت ہے؟ ایک تو میں ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ میں کون ہوں اے ہم نفساں سوختہ جاں ہوں, ایک آگ میرے دل میں ہے شعلہ فشاں ہوں. اور پھر ہے صرف کوئی عروج دے نہ زوال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں کے بی لغاری صاحب, ممبر سندھ بار کونسل, ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. ابھی میں درخواست کروں گی حامد خان صاحب کو, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار